نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نظرت إلى بلاد الله جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین اکرام اور حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ کرم اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ہم پر نظر عنایت کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے پاک گھر میں جمع ہو کر اپنے پاک کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت کو، اس کے ترجمے کو اور اس کی تفسیر کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک ہمارا کلام مجید فرقان حمید سے رشتہ اور محبت اسی طرح استوار فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کلام مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے قلوب اور اذہان کو اسی طرح سے منور فرمائے، اور اس کو سنتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح آپ احباب کے علم ہے کہ بحمدللہ تعالی سورہ یوسف کا درس آپ احباب سماعت فرما رہے تھے، اور کل کے درس کے اندر سورہ یوسف کے اختتامی رکوع جو تھا، آخری رکوع، وہ رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ آج کا درس قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا سورہ یوسف کے آخری رکوع سے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور اس حق کو سنتے ہوئے اسے قبول کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ربی ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، اور کتنی ہی نشانیاں آسمانوں اور زمین میں ہیں کہ اکثر لوگ ان پر گزرتے ہیں۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس سے بے خبر رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی جو پوری کہہ لیجئے کہ ایک واقعہ تھا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اختتامی رکوع ہے اس میں ان چیزوں سے ہمیں پتہ کیا چلا اور ان معاملات سے ہمارے درس کیا نکل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ فرمایا کہ زمین اور آسمان میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر گزرنے والا ان پر غور کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر عظیم شاہکار اس دنیا کے اندر تخلیق فرمائے ہیں۔ انسان ان تمام چیزوں پر غور کر سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ انسان اپنی مستی کے اندر، اپنی نفسانی خواہشات کے اندر، اپنے ہی معاملے کے اندر چلتا چلا جاتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہہ لیجئے کہ نشانیاں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے لیے کہہ لیجئے کہ جس پر عبرت اس نے حاصل کرنا تھی، جس کو دیکھ کر اس نے رب تعالیٰ کی ذات کے اندر مزید کھو جانا تھا، انسان ان تمام چیزوں کو پس پشت رکھتے ہوئے وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ کہ وہ اس جگہ سے گزر جاتا ہے اور اسے اس کے بارے میں کہہ لیجئے کہ وہ اس سے بے خبر رہتا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور ان میں اکثر وہ ہیں جو اللہ پر یقین نہیں لاتے۔ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر وہ شرک کرتے ہیں، شرک کرتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین نہیں لاتے۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ، تو کیا تم اس بات سے نڈر ہو کر بیٹھے ہو
غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ اللہ کا عذاب انہیں آ کر گھیر لے، او تأتیہم الساعہ، یا اچانک ہی قیامت آ جائے، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس بات کی گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ منافقین اور کفار اور مشرکین کیا وہ اس بات سے نڈر ہو کر بیٹھے ہیں؟ کیا انہیں اس بات کا بالکل خوف نہیں کہ اچانک ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے، او تأتیہم الساعہ، یا اچانک ان پر قیامت آ جائے، وہم لا یشعرون، اور اس حال میں کہ وہ جانتے بھی نہ ہوں؟ تو فرمایا اگر ایسا حال ہوگا تو پھر اچانک اگر ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوا تو پھر وہ اپنے کفر کے اندر مریں گے، اور کفر کے اندر مرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقدر ہو جائے گا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ہاذہ سبیلی، یہ وہ راستہ ہے، یہ میری راہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، تو جو میرے اور میرے قدموں پر چلا تو اس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوں گی، وہ جو لوگ میرے پیچھے اور میری پیروی کرتے ہوئے چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دل کی آنکھوں کو کھلا رکھے گا۔ وسبحان اللہ، اور اللہ کو پاکی ہے، وما انا من المشرکین، اور میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے تمام کے تمام مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے، اور تمام کے تمام شہر کے ساکن تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کفار مکہ کے ایک اور اعتراض کا جواب ارشاد فرمایا کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا، اور یہ بات آپ بارہا پیچھے بھی سن چکے ہوں گے کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف فرشتوں کو بھیجتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کس بات نے تعجب کے اندر ڈالا ہوا ہے؟ جو تم سے پہلے بھی جتنے رسول گزرے ہیں، تم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے ہیں، فرمایا تمام کے تمام مرد ہی تھے، کوئی بھی فرشتہ نہیں تھا۔ اگر ایک بھی نبی یا ایک بھی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے طور پر مبعوث فرمایا ہوتا تو پھر تمہارا یہ اعتراض کرنا بنتا بھی تھا، لیکن فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنی بھی قومیں موجود ہیں جن پر بھی انبیاء علیہ السلام کا نزول ہوا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف مبعوث فرمائے، فرمایا تمام کے تمام انبیاء وہ مرد تھے، نہ تو کوئی جن، نہ تو کوئی فرشتہ، نہ ہی کوئی عورت، اور فرمایا نہ ہی کوئی دیہات کا رہنے والا، فرمایا بلکہ تمام کے تمام انبیاء وہ فرمایا من اہل القری، وہ شہر کے ساکن تھے، شہر کے رہنے والے تھے۔ تو فرمایا افلم یسیروا فی الارض، تو کیا تم لوگ زمین پر نہیں چلتے، فینظروا، تاکہ دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ تم سے پہلے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انجام فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی تو جب آپ اس رستے کی طرف چلیں گے تو مکہ مکرمہ میں جب ہم حج کے رستے کے اندر ہوتے ہیں یا حج کے سفر کے اندر ہوتے ہیں یا عمرے پر جب ہم جاتے ہیں اور ہمیں زیارات پر لے کر جایا جاتا ہے تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ یہاں سے جتنا جلدی ممکن ہو سکے اتنا جلدی گزر جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کو ہلاک فرمایا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نے عبرت نشان بھی موجود ہے کہ جب تم اس جگہ سے گزرو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ سے گزرا کرتے تھے تو جلدی جلدی گزر جایا کرتے تھے، کیونکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تم زمین پر چلتے پھرتے نہیں؟ کفار مکہ کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تم سے تو قریب ترین وہ شہر موجود ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کو آباد فرمایا تھا اور پھر اسے ہلاک بھی فرما دیا۔ تو فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے؟ فینظروا، تاکہ تم دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے قبل لوگوں کا کیا انجام فرمایا تھا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، تو بے شک آخرت کا جو گھر ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے بہت بہتر ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی آخرت کا گھر وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی آسائشیں اور کہہ لیجئے کہ آسانیاں مہیا نہیں بھی ہوئی
مسلمان کو، تو فرمایا کہ آخرت کا جو گھر ہے وہ اس کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، اور لوگ یہ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا، جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، اس وقت ہماری مدد آئی، فَنُجِّيَ مَن نَشَاءُ، تو ہم نے جسے چاہا بچا لیا، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے پھیرا نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ جب ظاہری طور پر، یعنی اللہ کے رسولوں نے جب کہہ لیجیے کہ اپنی تبلیغ پہنچائی، اپنی دعوت ان لوگوں تک پہنچائی اور انہیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ معاملہ آپ کے ساتھ اس طرح کا ہو سکتا ہے، لیکن جب تمام ظاہری اسباب اللہ کے رسولوں نے اختیار فرما لیے، اب لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ یہ اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب تو آتا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تو ہم پر نازل ہوتا ہی نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ڈھیل تھی انہوں نے اسے رحمت سمجھنے کے بجائے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اس پر استہزاء کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور جو لوگ تھے وہ یہ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے نعوذ باللہ غلط کہا تھا، جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، تو اسی وقت ہماری مدد آ گئی، فَنُجِّيَ مَن نَشَاءُ، تو اس کے بعد ہم نے جسے چاہا بچا لیا اور مجرموں سے ہمارا عذاب نہیں پھیرا جاتا۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور بے شک ان قصوں کے اندر، ان خبروں کے اندر، ان واقعات کے اندر عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے آنکھیں کھلی رکھنے کا مقام ہے کہ اس قصے کے ذریعے، اس خبر کے ذریعے عقل مند اپنی آنکھوں کو کھلا رکھتے ہیں۔ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ، یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں، وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن یہ اپنے اگلے کاموں کی تصدیق کرتی ہے، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کے اندر ہر چیز کا مفصل بیان موجود ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ہدایت بھی ہے اور اس کے اندر رحمت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آیات اور جو واقعات اور جو خبریں ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ اس لیے ہے تاکہ انہیں سن کر تم اپنے لیے آنکھیں کھولو، خواب غفلت سے جاگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بن کر رہ جاؤ۔ اور ان آیات کے اندر، ان واقعات کے اندر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر جب راضی رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کس قدر بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کس طریقے سے اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمایا کہ ان کے بیٹے کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا، ان کے لیے کہہ لیجیے کہ عزت و تکریم کا معاملہ ہوا۔ یہ تمام چیزیں آپ تفصیل کے ساتھ درس کے اندر سماعت کر چکے ہیں، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر کیا معاملہ رکھا ہے؟ فرمایا کہ اس کے اندر ہر چیز کا مفصل بیان موجود ہے، اور پھر فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت اور رحمت۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ رہے اور رحمت یافتہ رہے تو اس کے لیے کیا قانون ہے؟ فرمایا کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، تو فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کہ اس کے اندر، اس قرآن کے اندر ہدایت اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا رشتہ کلام مجید فرقان حمید سے استوار فرمائے، اور کلام مجید فرقان حمید کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اسی طرح قائم و دائم فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا، اور حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام، اور جتنے بھی پیاروں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صورت کے اندر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کا صدقہ ہم تمام کو بھی عطا فرمائے۔ مل کر پڑھ لیجئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هون الأحوال مقتحم مولاي صل
آمین اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الرعد، سورۃ الرعد یہ مدنی ہے، ترتیب قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 13واں ہے اور نزول قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 96 ہے۔ اس میں 43 آیتیں یعنی 43 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ الف لام میم را یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کے معنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بتلائے سے اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، وہ جو تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک اتری ہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر اکثر آدمی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے ستونوں کے بغیر۔ ترونہا کہ تم دیکھو، ثم استوی علی العرش اور پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وسخر الشمس والقمر اور سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ کل یجری لاجل مسمی کہ ہر ایک ایک ٹھہرائے ہوئے وعدے تک چلتا ہے۔ یدبر الامر اللہ کام کی تبدیل فرماتا ہے۔ یفصل الآیات اور مفصل نشانیاں بیان فرماتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون تاکہ تم اپنے رب کے ملنے کا یقین کرو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرعد کی ابتدا کے اندر اپنی تخلیق کا جو مظہر ہے اور اپنی تخلیق کے جو شاہکار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا اور فرمایا کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، کہ تم دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر جو آسمان کو معلق کیا ہوا ہے وہ بغیر کسی ستون کے ہے، یعنی اتنا بڑا آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی ستون کے تمہارے اوپر ٹھہرایا ہوا ہے۔ اگر انسان آج کی دور کے اندر بھی خود اپنی تخلیقات کی بھی بات کرے، اپنے معاملات کی بھی بات کرے، تو اگر اس نے کوئی چیز ٹاپ پر رکھنی ہے، جیسے اب ہمارے اوپر یہ چھت ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بیم ڈلتے ہیں، پلر ڈلتے ہیں، ستون ڈلتے ہیں، تمام چیزیں مکمل ہونے کے بعد ہمارے سر پر یہ چھت قائم ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو تم پر بغیر کسی ستون کے ٹھہرایا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا وسخر الشمس والقمر اور تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کیا ہوا ہے کہ ہر ایک کل یجری لاجل مسمی، کہ ہر ایک اپنے ایک ٹھہرائے ہوئے وعدے تک چلتا ہے۔ جس طرح یہ بات پہلے بھی عرض ہو چکی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت پر بھی اگر غور کیا جائے کہ چاند اور سورج کے نکلنے کا جو ٹائم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ایک سیکنڈ آگے رکھا ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے۔ یہ جو آج انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان قدرتوں پر غور کر کر جو کیلنڈر ترتیب دیا ہے، جو ٹائمنگ ترتیب دی ہے، آپ دیکھیں اگر 7:56 اور چند سیکنڈز پر بھی اگر وہ ٹائم لکھا ہے نا کہ اتنے بجے سورج نے نکلنا ہے، جو انسان نے غور کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کہہ لیے کہ مخلوقات پر اور ان تخلیقات پر غور کر کر جو ایک کیلنڈر ترتیب دیا گیا، تو انسان کا جو کیلنڈر ہے اس کے اندر ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ تو سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق کا مظہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا فرمایا ہے تو اس کے اندر ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں، کہ فرمایا کہ اگر سورج نے سردیوں کے اندر 7 بجے نکلنا ہے تو وہ 7:01 نہیں کرتا اور 6:59 پہ نہیں نکلتا۔ فرمایا اگر اس کا ٹائم 7 بجے ہے تو وہ مقرر 7 بجے نکل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقرر ٹائم رکھا ہوا ہے، وہ ایک مقررہ میعاد کے اندر، مقررہ وقت کے اندر اپنے پھیرے کو پورا کر رہا ہے۔ سردیوں کے اندر دن چھوٹے کر دیے گئے، گرمیوں کے اندر دن بڑے کر دیے گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات ہیں کہ اللہ نے اسے جس طرح چاہا ہے اس طرح بنا کر اسے مقرر کر دیا گیا۔ اب وہ اپنے ایک ارد کے اندر اور اپنے ایک معاملے کے اندر چل رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہہ لیے کہ اگر انہی تخلیقات پر اور جو ملکی وے جسے ہم کہتے ہیں، جو گلیکسیز ہیں، جو ملکی وے ہے، اگر اسی پر غور کر لینا انسان اور سائنس پر ہے
اور سائنس پڑھ کر اس پر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالی نے سورج کا جو کہہ لیجئے کہ ایک وہ گرد ہے، جو ملکی وے کا ایک کہہ لیجئے کہ معاملہ ہے، اس کی جو چوڑائی بیان کی ہے نا مفسرین نے، اور جو سائنس آج اس کی چوڑائی بیان کرتی ہے، فرمایا 1000 یا 1 لاکھ نوری سال. نوری سال کس کو کہتے ہیں کہ لائٹ آف اسپیڈ آف لائٹ، یعنی لائٹ کی جو اسپیڈ ہے نا وہ 1 سیکنڈ کے اندر کئی کہہ لیجئے کہ ہزاروں میل کی ہوتی ہے. لائٹ کی جو روشنی کی اسپیڈ ہے، فرمایا کہ ایک ملکی وے کی ایک چوڑائی سے دوسری چوڑائی تک پہنچنے کے لیے کئی لاکھ نوری سال چاہیے، کئی لاکھ اسپیڈ آف لائٹ جو ہے اس کے سال چاہیے، تب جا کر اس کی چوڑائی ختم ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ صرف تخلیق پر غور کریں کہ جو ایک اللہ نے سورج کے چلنے کا جو نظام بنایا ہے، اس کا جو ایک ملکی وے ہے، اس کا جو گلیکسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو چوڑائی رکھی ہے وہ کئی ہزار یا کئی لاکھ سال کے نوری سال پر رکھی ہے. عام ہمارے جیسا 365 دن کا سال نہیں. اگر صرف نوری سال کی پر ڈے کی ایک دن کی کیلکولیشن کی جائے نا تو شاید ہمارے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے. اتنی اسپیڈ ہے لائٹ کی. اس کی 1 سیکنڈ کی اسپیڈ کو اگر آپ منٹ کے اندر کنورٹ کرتے ہیں، پھر منٹ سے آپ اس کو 1 گھنٹے کے اندر کنورٹ کرتے ہیں، 1 گھنٹے سے پھر آپ اسے 24 گھنٹے میں کنورٹ کرتے ہیں، تو کیلکولیٹر جو نارمل کیلکولیٹر ہوتا ہے وہ آپ کا جواب دے جائے گا، وہ آپ کو آنسر نہیں دے سکے گا. تو اب آپ سوچیں کہ کئی لاکھ سال نوری سال کا فاصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے ارد گرد رکھا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس میں جتنا غور کرو گے میرا قرب پاؤ گے، اس میں جتنا غور کرو گے میرا قرب پاتے چلے جاؤ گے، میری تخلیقات پر تم حیرت کا اظہار کرتے چلے جاؤ گے، اور پھر کہو گے کہ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو یہ کام کر سکتی ہے، جو یہ معاملہ کر سکتی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور پھر اس میں لنگر ڈالے، وَأَنْهَارًا، اور اس کے اندر نہریں بنائی. لنگر کے متعلق آپ پہلے بھی سماعت کر چکے کہ جو پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے کہہ لیجیے کہ ارد گرد مقرر فرمایا ہے، یہ زمین کے اندر لنگر کے طور کا کام دے رہے ہیں کہ زمین کو ایک جگہ پر روکا ہوا ہے. حالانکہ زمین وہ پانی پر موجود ہے، اور اگر یہ پہاڑ موجود نہ ہو تو زمین فلوٹ ہو، یعنی زمین اپنے مقام سے ہلتی رہے، فلوٹنگ کرتی رہے، ایک جگہ پر اس کو قرار نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو مقرر فرما کر اس کے لیے لنگر انداز ہونے کا کام اختیار فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ایک جگہ پر ساکن فرما دیا. اور پھر فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور ہم نے اس کے اندر نہریں بنائی ہیں. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، کہ زمین میں ہر قسم کے پھل دو طرح کے بنائے. یغشی اللیل النہار، کہ رات سے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا لیتا ہے. زمین میں ہر طرح کے پھل دو طرح کے بنائے. کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ پھلوں کے اندر بھی غور کریں تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں قدرتیں ملتی ہیں کہ پھل کوئی تو رنگین ہوتا ہے اور کوئی صرف ایک کلر کا ہوتا ہے، یا بغیر کلر کے بھی رنگ پھل ہمارے درمیان موجود ہیں. فرمایا چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، یعنی ہر چیز کے اندر آپ اس کے اندر ضد پا سکتے ہیں. پھلوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قسمیں رکھی ہیں، چھوٹا بھی بڑا بھی. اچھا، کھٹا بھی ہے، میٹھا بھی ہے، ترش بھی ہے، بے ذائقہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کہہ لیجئے کہ زمین کے اندر پیدا ہونے والے پھل بھی رکھے ہیں، اور کہہ لیجئے کہ بلندی پر پیدا ہونے والے پھل بھی رکھے ہیں. جو بیلوں کے اندر آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پھل بھی رکھے ہیں، اور جو درختوں پر اونچائی پر موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پھل بھی رکھے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگرچہ پھل کی جو نشو و نما ہے نا، جو پھل کا معاملہ ہے نا، اگر انسان اس پر بھی غور کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں پر اسے کامل یقین آ جاتا ہے کہ وہ ایک اللہ ہے جو ان تمام معاملات کو چلا رہا. اور پھر فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اور بے شک ان آیات کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو فکر کرنے والے ہیں، جو دھیان کرنے والے ہیں. وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین کے مختلف خطے ہیں اور سب کے سب پاس پاس ہیں. وجنات من اعناب، اور اس میں باغ ہیں انگوروں کے. وزرع، اور کھیتی ہے. ونخیل، اور کھجوروں کے تھال ہیں. سنوان وغیر سنوان، کہ ایک الگ الگ ہیں، یعنی ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے. یسقا بماء واحد،
حالانکہ سب کے سب کو ایک پانی دیا جاتا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر کرتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ فرمایا کہ زمین کے مختلف حصے ہیں۔ اب اگر آپ زمین کے حصوں پر بھی غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی زمین کو ریتیلا بنایا ہے، کسی زمین کو بنجر بنایا ہے، کسی زمین کو سرسبز و شاداب بنایا ہے۔ اچھا، جس زمین کو سرسبز و شاداب بنایا گیا اس پر بھی اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیے کہ اگر ایک حصے کے اندر آپ نے کھیتی کی ہے، اور اللہ تبارک کئی مقامات تو ایسے ہیں کہ جہاں انسان خود بیج بوتا ہے اور خود کہہ لیجیے کہ جس چیز کا بیج بوتا ہے اس کا پھل پاتا ہے، لیکن کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کی کہہ لیجیے کہ وسعت بھی نہیں ہے، انسان کی طاقت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اس زمین کے حصے کے اندر آپ کو انگور کا باغ بھی نظر آ جائے گا، آپ کو کھجور کے باغ بھی نظر آ جائیں گے، آپ کو کیلے کے باغ بھی نظر آ جائیں گے، آپ کو چیکو کے باغ بھی نظر آ جائیں گے۔ فرمایا یسقا بماء واحد، حالانکہ اس پورے زمین کے حصے کو ایک ہی پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ وہ پانی کون سا ہے؟ وہ آسمان کا پانی ہے، وہ بارش کا پانی ہے۔ اس زمین کے ایک حصے نے پانی آسمان کا ایک طرح کا لیا ہے، لیکن اس زمین کے حصے سے جب پیداوار ہو رہی ہے تو فرمایا ایک ایک حصے پر، ایک ایک ٹکڑے پر الگ الگ طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل کو پیدا فرما کر یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر اس پر بھی غور کر لو گے تو اللہ کی قدرت، اللہ کا شاہکار اور اللہ کی نشانیوں پر تمہارا غور ہو جائے گا۔ تبھی ہر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی آیت میں فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے، دوسری آیت میں ارشاد فرمایا اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ تو قرآن جب پڑھو گے اور قرآن کے رشتے سے جب مضبوط کرو گے اپنے رشتے کو اور اس کے ترجمے اور اس کے تفسیر کو سمجھو گے تو تمہیں بھی پتہ چلے گا کہ واقعی وہ رب ہے کہ جس نے اتنی باریکیوں کے اندر اتنے بڑے بڑے معاملات رکھے ہوئے ہیں، اتنی چیزوں کے اندر اتنی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اندر ہم نے پانی ایک جگہ پر دیا، ایک ٹکڑے کے اندر دیا، لیکن وہاں پر الگ الگ پھلوں کی، اور خود اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اس کے اندر ہم انگور اگاتے ہیں، وزرع اور کھیتی کو اگاتے ہیں، ونخیل اور کھجوروں کو اگاتے ہیں، یعنی الگ الگ چیزیں اگا رہے ہیں، یسقا بماء واحد، ایک پانی کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنی نشانیوں کو بیان فرما کر اب کفار کو پھر دعوت دی ہے کہ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اور اگر تم ان تمام باتوں پر تعجب کرو گے تو فرمایا فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو ان سب سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے جو قول تم کہہ رہے ہو کہ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم مٹی ہو کر دوبارہ پیدا کر دیے جائیں گے، دوبارہ بنا دیے جائیں گے؟ فرمایا تمہاری یہ بات سب سے زیادہ عجیب بات ہے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، اور یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کے منکر ہوئے، واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہی ہیں وہ جن کے گردنوں میں طوق ہوں گے، واولئک اصحاب النار، اور یہی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں رحمت سے پہلے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور فرمایا کہ ان سے اگلوں کو بھی سزائیں ہو چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم پر بھی انہیں معافی دے دیتا ہے، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلموں پر بھی انہیں ایک طرح کی معافی دیتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تمہارے رب کا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی یہاں پر فرمایا کہ یہ جو لوگ کفار تمہارے پاس آتے ہیں اور آ کر بات کرتے ہیں کہ لے آئیے اللہ کا وہ عذاب جن کا آپ کہہ لیجیے کہ ہم سے وعدہ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت سے کب اس کے عذاب کے اندر جلدی کر رہے گے، حالانکہ یہ دیکھ چکے ہیں۔ اگر یہ غور کریں، قریب کی بستیوں پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پہلوں کو بھی سزائیں دے چکا ہے، ان سے پہلوں کو بھی تباہ و برباد کر چکا ہے، اور فرمایا کہ تمہارا رب تو وہ ہے کہ جو تمہارے اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے باوجود بھی تمہیں معاف فرما دیتا ہے۔ تم اپنی جان پر خود ظلم کرتے ہو، لیکن ایک آنسو اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور پکی سچی توبہ کے ساتھ اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنا ایک آنسو گرا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ جو تم عذاب کے اندر جلدی کر رہے ہو نا، تو یاد رکھنا تمہارے رب کا عذاب بہت سخت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں کہ ان پر
ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ انما انت منذر، تو تم فرما دو کہ میں تو ڈر سنانے والا ہوں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہادی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر کفار کا وہ قول بیان فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہ اتری، حالانکہ ان پر ہر طرح کی نشانی اتر چکی تھی۔ انہوں نے جو جو معجزات رسول اللہ علیہ السلام سے طلب کیے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے انہیں وہ معجزات دکھائے۔ ان کا سب سے بڑا جو غرور تھا وہ ان کی عربی زبان پر فصاحت و بلاغت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان غرور کو بھی توڑ دیا، کلام مجید فرقان حمید کو نازل فرما کر انہیں چیلنج دے دیا کہ اس جیسی ایک آیت لے آؤ۔ وہ ایک آیت نہ لا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی نشانیاں رکھی تھی۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ان کے سامنے نشانی کے طور پر موجود تھی کہ خود 40 سالہ زندگی کو وہ کہتے تھے کہ صادق و امین ہے، ان جیسا صادق و امین ہم نے نہیں دیکھا، ان جیسا سچا نہیں دیکھا، ان جیسا امانت دار نہیں دیکھا۔ اس کے باوجود، ان تمام نشانیوں کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی نشانی نہیں اتری۔ تو فرمایا اے محبوب اب آپ ان سے کہہ دیجئے انما انت منذر، میرا کام تمہیں ڈر سنانا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور میں ہر قوم کے لیے ہادی ہوں، میں ہر قوم کو ہدایت کی راہ دکھانے والا ہوں۔ اب ہدایت پانا نہ پانا، اس پر عمل کرنا نہ کرنا، یہ تمہارا کام ہے۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرا کام صرف اور صرف ڈر سنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبوب علیہ السلام کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبوب علیہ السلام جو ہمارے لیے ہادی بن کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ہدایت کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کر پڑھ لیجئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق ما لمن علو ذوه سواك عند غلول الحاسس الأمام مولاي صل وسلم أبدا على حبيب اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے، وما تغید الارحام وما تزداد، اور پیٹ میں جو کچھ گھٹتے اور بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو جانتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے اندازے سے مقرر فرمایا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے۔ فرمایا کہ اس سے کیا معنی ہے؟ اس سے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس مادہ کے پیٹ میں آیا مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وما تغید الارحام وما تزداد، کہ ان رحموں کا بڑھنا اور گھٹنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ آیا اس کی جو کہہ لیجئے کہ ولادت ہونی ہے وہ ناقص ہونی ہے یا مکمل ہونی ہے، آیا اس نے پیدا ہو کر سانس لینا ہے یا نہیں لینا ہے، یا چند ارحام ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پیدا ہونے سے قبل ہی کہہ لیجئے کہ اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ تو فرمایا ان تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور عالم الغیب والشہادہ، ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا، الکبیر المتعال، سب سے بڑا اور بلندی والا وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ سواء منکم من اسر القول، اور برابر ہے جو تم میں آہستہ بات کہے، ومن جہر بہ، اور جو آواز سے بات کرے، ومن ہوا مستخف باللیل، اور جو رات میں چھپا ہے، وسارب بالنہار، اور جو دن میں راہ چلتا ہے۔ یہ تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے
علم کے اندر ہے، یعنی تمہارے لیے برابر ہے، چاہے تم آہستہ سے بات کرو، چاہے تم زور سے بات کرو، چاہے تم رات کے اندھیرے کے اندر کوئی کام کرو یا چاہے تم دن کی روشنی کے اندر کوئی کام سر انجام دو، فرمایا تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کاموں کو جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ، آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں، وہ من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے آگے اور اس کے پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ، بحکم خدا وہ فرشتے اس آدمی کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو فرشتوں کی بدلی کا وقت ہے، یعنی دن کے فرشتے الگ ہیں اور شام کے فرشتے الگ ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر اور عصر ان اوقات کے اندر ان فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اس وقت تم نماز اور فجر کی تاکید اور عصر کی تاکید بھی اس لیے زیادہ ہے، فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم کہ تم اس وقت نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کو پکڑ کر رکھو، تاکہ جس وقت اللہ کے فرشتے تم سے جدا ہوں تو تم نماز کی حالت میں ہو، اور جس وقت تمہارے فرشتے تمہارے پاس آئیں تو اس وقت بھی تم نماز کی حالت میں ہو، یعنی فرشتے فجر کے وقت آ رہے ہیں تو اب تم فجر ادا کر رہے ہو، تو جو فرشتے آئے انہوں نے تمہیں نماز کی حالت میں پایا، اور جو فرشتے گئے انہوں نے تمہیں نماز کی حالت میں پایا۔ اب عصر کے وقت جب بدلی ہوگی فرشتوں کی، تو اب جب تم عصر ادا کر رہے ہو تو جو فرشتے آئے انہوں نے تمہیں نماز کی حالت میں پایا، اور جو فرشتے گئے انہوں نے تمہیں نماز کی حالت میں جدا ہوتے ہوئے پایا، تو فرمایا جب وہ اپنے رب کے حضور جاتے ہیں اور رب تعالیٰ ان سے استفسار کرتا ہے، حالانکہ رب کے علم کے اندر موجود ہے، لیکن رب تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو کس حال میں پایا، میرے بندے کو کس حال میں موجود پایا، تو فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین جب ہم گئے جب بھی وہ تیری عبادت کر رہا تھا، اور جب ہم لوٹے ہیں جب بھی وہ تیری عبادت کر رہا ہے، تو فرمایا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو جاؤ، اور یہ فرشتے جو تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں یہ تمہیں کسی بھی بری چیز سے بچاتے ہیں بحکم خدا۔ اگر کسی چیز کا پہنچنا تم تک لکھا ہوا ہے اور رب کی مشیت اسی چیز کے اندر ہے تو وہ چیز تم تک پہنچ کر رہے گی۔ اس کے علاوہ ایذا دینے والی چیزیں جنات سے اور دیگر اور جتنے معاملات ہیں، فرمایا یہ فرشتے بحکم خدا ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے کی اور اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ یہ آیت سورۃ الانفال کے اندر بھی، اور اتفاق ایسا تھا کہ جب وہ آیت آئی ہے تو میں ہی یہاں پر درس دے رہا تھا، تو اس آیت کے تحت بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک وہ خود اپنی حالت تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے، اور کسی قوم سے اس نعمت کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو ان معاملات کے اندر بھی نہ بدلے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ فرمایا کہ جس طرح اگر آپ آج سے پیچھے چلیں اور اپنی تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں تو 3 بر اعظموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حکومت مقرر فرمائی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ کے اندر 26 لاکھ مربع میل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرایا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور ان کے بعد جو دیگر احباب آئے، اور اس کے بعد جو معاملہ ہوا مسلمانوں کا، جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے، محبوب علیہ السلام کی سنت سے، اور جو اللہ نے ان پر نعمتیں تمام کی تھی، جب اس کا شکر ادا نہ کیا گیا، جب اس کی بے قدری کی گئی، تو پھر حال آپ سب کے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو زوال پذیر کیا گیا، اور کیوں کیا گیا کہ جب تک مسلمان اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حالتوں کو تبدیل نہیں فرمائے گا۔ فرمایا کہ بیت المقدس جو قبلہ اول تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کی قدر نہ کی گئی، جب اس کی حفاظت نہ کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی مسلمانوں سے لے لیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ماضی بعید کے اندر جائیں، پاکستان کے جو 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، جو بنگلہ دیش بنا، اگر اس کا بھی حال آپ دیکھیں، دیگر سیاسی معاملات ایک طرف، لیکن جب ہم نے اس مملکت خداداد پاکستان کی قدر نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے ہم سے اس نعمت کو کہہ لیجیے کہ لے لیا۔
آج بھی وہی بات ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک ہم خود اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرنا چاہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری حالات پر رحم نہیں فرمائے گا۔ رحم تو فرما رہا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حالات تبدیل نہیں فرمائے گا۔ ہم بیٹھے بیٹھے بس یہ دعا مانگے، بس دعا کے ذریعے ہم چاہیں کہ ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں تو دعا بھی اچھی بات ہے، لیکن میدان عمل میں نکلنا پڑتا ہے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے، امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ تم اگر صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی بھی سیرت کو پڑھو تو انہوں نے بھی بدر میں نکلا تھا، بدر میں نکلے تھے تب فرشتوں کی مدد موجود آئی تھی۔ بدر میں نہ نکلتے اپنے گھروں میں موجود رہتے اور دعا مانگتے الہ العالمین مدد فرما، الہ العالمین مدد فرما، مدد رب تعالیٰ تب بھی کر سکتا تھا۔ لیکن کیا بات ہے کہ جب تک تم میدان نہیں سجاؤ گے، جب تک تم میدان میں نہیں نکلو گے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مدد و نصرت نہیں فرمائے گا۔ تم میدان میں نکل گئے، تم میدان میں آ گئے، اب مدد و نصرت فرمانا اور اب اس معاملے کے اندر تمہاری کہہ لیجئے کہ خیر خواہی کرنا، تمہارا مدد کرنا، تمہارے کو راستہ دکھانا، یہ اب رب تعالیٰ کا کام ہے۔ تو فرمایا جب تک کوئی قوم اپنی حالت نہ تبدیل کرنی چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم سے برائی چاہے فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر اس سے کوئی پھیر نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے ڈر کو اور امید کو باندھے رکھو۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بھاری بدلیاں اٹھاتا ہے، یعنی جو بادل ہیں، جو بھاری برکم بادل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آسمانوں کے اندر اٹھائے ہوئے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بجلی کی کڑک سے، اور وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے اور اس سے تمہیں ڈر بھی ہے اور تمہیں امید بھی ہے۔ ڈر کس بات کا؟ کہ اگر یہ بجلی زیادہ زور سے کڑکی تو کسی طریقے سے نقصان بھی پیش آ سکتا ہے، اور بجلی کا کڑکنا اور بجلی کا آنا اکثر اوقات بارش کے آنے کی بھی امید دلاتا ہے۔ تو بارش کا آنا یہ فصلوں کے لیے اور کہہ لیجئے کہ دیگر معاملات کے لیے بڑا آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو ڈر یہ ہے کہ میری فصلیں تباہ و برباد نہ ہو جائیں، اور امید یہ ہے کہ بارش آئے گی تو میری فصلیں ہری بھری ہو جائیں گی، میرے معاملات آسان ہو جائیں گے، میرے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس بجلی کو دکھا کر تمہارے درمیان ڈر اور امید کی کیفیت کو پیدا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور گرج، جو گرج پیدا ہوتی ہے، اور سورۃ الرعد جو نام رکھا گیا ہے وہ اسی رات کے نام پر رکھا گیا ہے کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، کہ گرج اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے اس گرج کی ڈر سے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ رعد کیا ہے، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ رعد یہ جو بادلوں کی گرج ہوتی ہے نا، بادلوں کا جب ٹکرانا ہوتا ہے اور جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے اس کی جو آواز ہوتی ہے، فرمایا اسے رعد کہتے ہیں۔ اور کئی مفسرین نے فرمایا کہ جو فرشتہ بادلوں کو چلانے والا ہے اس کا نام رعد ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں کہ جب تم ان بادلوں کی آواز کو سنو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی وعید ہے، تو اس وقت توبہ اور استغفار کی کثرت کیا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ جب کبھی کڑک سنیں، جب کبھی بجلی کا کڑک نہ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی حمد اور پاکی بیان کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ اور پھر فرمائے وَيُرْسِلُ الصَّوَائِقَ، اور کڑک بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اس حال میں کہ اللہ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے، لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اسی کا پکارنا سچا ہے، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اس کے سوا جس کو بھی پکارتے ہو، لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے، إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ، اسی طرح جس طرح پانی اپنے سامنے ہتیلی میں پھیلائے بیٹھا ہے، لِيَبْلُغَ فَاهُ، کہ وہ کسی طریقے سے اس کے منہ میں پہنچ جائے، وَمَا هُوَ بِبَالِغِ، مگر وہ ہرگز نہ پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رب کا پکارنا وہی سچا ہے، اس رب کی
عبادت کرنا وہی سچی عبادت ہے. والذین یدعون من دونی، اس کے علاوہ تم جس کو بھی عبادت کے لائق سمجھتے ہو، اس کے علاوہ جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو، جتنے بھی بتوں کو تم پوچھتے ہو، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ تمہاری کچھ بھی نہیں سنتے. اور پھر ان کی مثال کس طرح بیان فرمائی، الا کباسط کفیہ الی الماء، کہ جس طرح ہتھیلی پھیلائے ہوئے بندہ اپنے سامنے ہتھیلی پر یوں پانی رکھ لے، یا گلاس کے اندر پانی رکھ لے، اپنے ہتھیلی میں پانی رکھ لے اور کہے کہ اب یہ میرے منہ میں خود بخود آ جائے. فرمایا یہ ناممکن ہے نا. لیبلغ فاہ، وہ اپنے سامنے ہتھیلی پھیلائے بیٹھے اور کہے لیبلغ فاہ، یہ کسی طریقے سے میرے منہ تک پہنچ جائے. فرمایا وما ہوا ببالغ، وہ ہرگز ہرگز اس تک نہیں پہنچے گا، وہ کبھی بھی اس تک نہیں پہنچے گا. تو فرمایا جس طرح تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہو، کسی اور کو پوج رہے ہو، تو فرمایا کہ وہ تمہاری کبھی بھی نہیں سن سکتا، وہ تمہیں کبھی بھی نہیں نفع دے سکتا، وہ تمہاری کبھی بھی مدد نہیں کر سکتا. تو فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کہ کافروں کی جو دعا ہے اور کافروں کی جو یہ عبادت ہے وہ بھٹکتی پھرتی ہے، وہ گمراہی کے اندر ہی ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے بھی آسمانوں میں ہیں اور جتنے بھی زمین میں ہیں، طوعاً وکرہاً، چاہے وہ خوشی سے ہو چاہے وہ مجبوری سے ہو. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کی پرچھائیاں ہر صبح و شام، یعنی صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے، اور اللہ ہی کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور یہ آیت سجدہ ہے. ہم تمام پر اب سجدہ تلاوت وہ واجب ہو چکا ہے. جنہوں نے اس آیت کو چاہے قصداً سنا ہو یا ایسے ہی سنا ہو، تمام احباب پر سجدہ تلاوت لازم ہو چکا ہے. انشاءاللہ درس کے اختتام پر سجدہ تلاوت ادا کیا جائے گا. آپ تمام احباب آخر میں ضرور بھی ضرور سجدہ تلاوت ادا فرما لیجئے گا. قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، من رب السماوات والارض، کون رب ہے آسمان اور زمین کا. قل اللہ، تم فرماؤ اللہ. قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، تم فرماؤ کیا تم نے اس کے سوا دیگر